اعتکاف۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے شروع کے دنوں میں کھاریاں چھاؤنی میں ایک بار اعتکاف پہ بیٹھا۔ اتنی بڑی چھاؤنی کی بڑی مسجد میں اتفاق سے اس سال میں اکیلا ادھر بیٹھا تھا۔ 10 دن 10 راتیں سیرت پاک پڑھتا رہا، نوٹس بناتا رہتا۔ 29 رمضان کو افطاری کے بعد سب لوگ مسجد سے چلے گئے۔ پھر ڈزن گولے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ شہر میں خوشی میں عید کا چاند دیکھ کر گھگھو بجتے، چھاؤنی میں خوشی میں توپیں داغی جاتی۔ خوشی کے ان پٹاخوں سے دل عجیب طرح تڑپا، جسم کی بوٹی بوٹی اچھل گئی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اللہ جی، تیرے گھر سے جانے کا سمے آ گیا۔ روئے جاؤں، سانس روند گئی، کہوں اللہ جی مجھے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، پہلی بار تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ کہنے کو ملتان میں 10 مہینے انتظار راتوں میں تمہیں سوچا، زندگی کے ہر شاہراہ پہ تیرے خیال کو اوڑھے چلا، برے راستوں پہ چلتے ہوئے تیری یاد کی شدت اور تیز ہوئی۔ کشمیر میں برف راستوں میں تو ہی ساتھ تھا، صحرا کی ریت میں سرگرداں تم ہی سے راز و نیاز ہوئے، سمندر کنارے اور بیچ سمندر بھی تم ہی ساتھ رہے۔ ہواؤں میں پوری دنیا کو آسمان سے پرندے کی آنکھ بن کے دیکھا تو ہی منظر تھا۔ ہر طرف تیرے سوا ہے ہی کیا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا ہی کیا، باہر سے بھی تو اندر سے بھی تو ہی دیکھتا ہے۔ پھر بھی سونے کہنے کو اعتکاف میں پہلی بار بیٹھا، میری ایک عرضی مان لے، ایک التجا، اگلی بار اعتکاف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرانا، روئے جاؤں، یہی ایک دعا مانگے جاؤں۔ ادھر لاہور سے آیا ہوا میرا لاڈلا چھوٹا بھائی بلال آ گیا۔ گڈو بادشاہ ہار لے کر پہنچ گیا، گھر میں گھر کی باتیں میں بھی بھول گیا کہ کبھی ایسی دعا مانگی تھی۔ اگلا سال آیا، عمرے کا پروگرام بن گیا، بیٹھے بٹھائے، ساتھ صاحبزادہ محسن سلطان جھنگ سے آ گیا، کہے تمہارے ساتھ جانے۔ راول پنڈی سے بچپن کا دوست ڈاکٹر عارف ملک بھی کہنے لگا، یار دنیا تو ساری گھوم لی، عمرہ تیرے ساتھ کرنا۔ تینوں کو ادھر جانے کا پروگرام رمضان کے پہلے ہفتے کا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ٹکٹ والوں سے کاغذ ادھر ادھر ہو گئے، جانے میں دیر ہوگی۔ انہیں خوب ڈانٹا۔ جب مکہ پہنچے تو رمضان کی 16ویں تاریخ تھی۔ عمرے کیے، پھر مدینہ منورہ۔ جس شام ادھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا، لوگ باب عمر سے اعتکاف کے لیے اندر جا رہے تھے۔ ایک دم میرے اندر سال پہلے کی مانگی دعا اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور مسکرا کے بولی، بھول گئے مانگ کے؟ میں اتر آئی تعبیر بن کے، چلو اندر۔ میں محسن سلطان اور عارف ملک سے کہوں تم لوگوں نے جانا ہے واپس تو جاؤ، میں تو ادھر بیٹھوں گا اب 10 دن 10 رات۔ وہ کہیں یہ بے وفائی ہے، میں کہوں کہ یہی تو با وفا کا حسن تدبیر ہے۔ دعا مانگ کے بھول گیا تھا، اسے نہیں بھولی دعا، مجھے نہ روکو۔ وہ پلٹ آئے۔ میں مسجد نبی میں اعتکاف کرنے والوں کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ سامان میں نے اپنا مدینے میں اپنے پرانے رشتہ دار کزن کے بچوں کو بلا کر انہیں دے دیا تھا۔ 3-4 پلاسٹک کی تھیلیاں تھیں، ایک میں فالتو کپڑوں کا جوڑا، دوسرے میں کچھ سیرت کی کتابیں، تیسرے میں کچھ رجسٹر، خالی کاغذ، چوتھے میں اوپر اوڑھنے کی ایک چادر۔ آگے لائن میں دیکھتا دروازے پہ کھڑا پہرے دار اندر جانے والوں کے لفافے پکڑ پکڑ کے باہر پھینکتا، کوئی بیگ ساتھ رکھنے کی تو اجازت ہی نہ تھی۔ کھڑے کھڑے میں نے کتابوں اور لائے ہوئے رجسٹر کے ساتھ خالی کاغذ ایک لفافے میں ڈالے، پتلا سے کمبل نکال کندھے پہ ڈالا اور قطار میں آگے کھسک گیا۔ میری باری بھی آ گئی۔ میں نے پائلٹوں جیسی پتلون پہنی ہوئی تھی جس کی 5-7 جیبیں تھیں، ان میں پورے ایک دفتر کا سامان تھا، کئی قلم کے اندر سیاہی کے کیپسول، سٹیپلر، ہائی لائٹر، مارکر۔ کارندے نے تلاشی لیتے ہوئے میری جیبوں پہ ہاتھ مارے، پھر ایک اور سپاہی کو اشارہ کیا۔ اس نے لپک کے میرے ہاتھ میں پکڑا بھاری کتابوں اور کاغذوں کا لفافہ ہاتھ بڑھا کے لے لیا۔ اوف، میری روح کانپ گئی، یہ تو چھین لیا انہوں نے میرا سارا بستہ ہی۔ اگلے ہی لمحے وہ سپاہی مجھے ہاتھ سے اشارے سے اندر لے جاتے ہوئے ایک آرام دہ جگہ پہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے میرا اٹھایا ہوا پورے کا پورا لفافہ میرے پاس رکھ کے سلام کر کے چلا گیا۔ او میرے سوہنے اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بٹھا لیا بستے سمیت تیرے صدقے۔ بس 10 دن 10 راتیں ادھر۔ افطاری کے وقت تو ادھر صحن میں کھانے پینے کے ڈبے پہنچ جاتے،
خود بخود سب کے لیے مشروبات کے ٹن۔ سحری کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے کے باہر لوگ قطار میں بیٹھ جاتے۔ وہ شاید دوسری یا تیسری رات تھی، میں بھی جا کے اس قطار میں بیٹھ گیا۔ سب شلوار قمیض والے وہاں، پاس سے ترکی کے لوگ چلتے گزر جائیں، ان کی قمیضوں کے کالر کچھ کے پھٹے ہوئے، مگر جیب پہ چمکتا ترکی کا لال جھنڈا، چاند تارے کے ساتھ جگمگاتا۔ کوئی ان میں سے قطار میں نہ بیٹھا۔ بانٹنے والے پہنچ جاتے، بڑے بڑے ڈبے، کچھ میں چکن اور شوربہ، کچھ میں چکن اور پالک، کچھ میں صرف چکن مسالہ۔ میرے دائیں بائیں بیٹھے شلوار قمیضوں والوں نے ہر ایک سے ڈبہ لے کر پیچھے چھپا کے بیٹھ جاتے، کچھ نے دو دو چار چار ڈبے لے لیے۔ پھر جب کھانے لگے تو وہ ڈبوں کے اندر اپنے پنجے ڈال کے بوٹیاں نکال کے گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے اندھا دھند کھانے لگے۔ شوربہ، پالک اور مسالے سے بھرے ہوئے ڈبے انہیں پاؤں سے دبا کے ایک طرف کیے، ساتھ لیے ہوئے تازہ مہکتے شیر مال قسم کے روغنی نان سے ہاتھ پونچھ کے انہیں ادھر ہی پھینک کے بدہیر ڈکار لیتے، ادھر ادھر کسی اور ڈبے کی ٹو میں اٹھ کے چلتے بنے۔ میرا دل عجیب سے رنج سے نچڑ گیا۔ وہ ایک سحری تھی جو اس قطار میں بیٹھ کے کی، بس اس قطار میں پھر نہ بیٹھا گیا جہاں ہماری قومی شناخت شلوار قمیض میں ملبوس لوگ یوں ملک کی پہچان کو ڈبوتے دیکھا، وہاں کیسے بیٹھتا؟ پہلے کچھ سال سعودی عرب میں رہ چکا تھا۔ شلوار قمیض والے اپنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے مقامی لوگوں میں عزت گنوا چکے تھے، اس لیے اس ملک میں کبھی شلوار قمیض پہن کے نہیں گھوما۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا ڈریس بھی اور تھا بھی وہ پریکٹیکل، ایک پتلون میں ضرورت کا سامان آ گیا، جیبیں ہی جیبیں۔ ادھر شلوار قمیض والے اکثر مسجد نبی کے دروازے پہ بھکاری بن کے سرگوشیاں کرتے، کوئی کہتا جیب کٹ گئی، کوئی روتا پاسپورٹ پانی میں گر گیا۔ دو تو جیبیں ہوتی تھی شلوار قمیض میں، قمیض کی جیب میں دو چار چیزیں ٹھونس لیں تو قمیض ایک طرف کرنی کھاتی، نیچے بھاری جیب پھولی ہوئی ڈگ ڈگ کرتی جھولتی ساتھ پھرتی، اوپر قمیض کی جیب میں کوئی پاسپورٹ ڈال کے منہ دھونے کے لیے جھکتا، پاسپورٹ پھسل کے آگے پانی کی نالی میں گر جاتا۔ خوبصورت لباس ہے سونے کے لیے آرام دہ، یا اگر پہن کے صرف چودراہٹ کرنی ہو، کام نہ کرنا ہو، کام کاج کے لیے تو ضرورت کی کوئی چیز اس میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ اوپر واسکٹ پہنی ہو یا اندر اس کے کچھ پہنا ہوا ہو جس کی جیبیں ہوں تو بات اور ہے۔ تبوک میں ایک بار عجیب بات ہوئی، وہاں کبھی بجلی گئی تو نہیں، مگر ایک بار چند لمحوں کے لیے بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اندھیرے میں کسی نے ایک عربی خاتون سے کوئی بدتمیزی کر دی، ذرا سی دیر میں بجلی آ گئی، عورت نے شور مچا دیا، شرطے اکٹھے ہو گئے، وہ بولے ہمیں نشانی بتاؤ کون تھا وہ؟ عورت کہے بس اتنا پتا وہ شلوار قمیض میں تھا۔ پولیس نے سیٹیاں ماری، ٹوں ٹوں ان کی گاڑیاں جلتی بجھتی بجلیاں چمکائے بازار میں طوفان کی طرح گھومی۔ بازار میں جتنے بھی شلوار قمیض والے تھے سب انہوں نے پکڑ لی۔ اپنی قومی شناخت بہت ضروری ہے، مگر جب پتا ہو یہ پہنی ہوئی شلوار قمیض ہمارے پرچم کی طرح ہماری شان ہے، پہچان ہے، تو اسے پہن کے کوئی چھچوری حرکت کہاں جائز؟ یہ تو اپنی شناخت کو گالی دینے والی بات ہے، اپنے مقدس جھنڈے کو پامال کرنے کے مترادف۔ اگلی 7 راتیں حیرت انگیز طور پر ریاض الجنہ کے اس تھڑے پر گزریں جہاں سبز جالی سے ایک ہاتھ سے کم فاصلہ تھا، جالی پاک اور میری آنکھوں بیچ کوئی اور نہ ہوتا۔ عجیب طرح وہ بات ہوتی، کوئی رات کے 2-2:30 بجے چلتا چلتا میں ادھر جاتا، ہر جگہ بھری ہوتی، کہیں بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں، لوگ ہی لوگ، بس میں چل پڑتا، چلتے چلتے دیکھتا آگے سے کوئی بندہ اٹھ رہا ہے، وہ اٹھ جاتا، اس جگہ بیٹھ جاتا، ابھی مقدس جالی دور ہوتی، پھر اٹھتا، کوئی اٹھنے والا نظر نہ آتا، چلتا رہتا، جالی کے قریب سے پھر کوئی اٹھ جاتا، ادھر بیٹھ جاتا، تیسری بار اٹھتا تو عین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی جگہ سے کوئی اٹھتا، تیسری جگہ ہمیشہ وہی ہوتی، سبز جالی کے ساتھ، آنکھیں جالیوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے فرش پہ رینگتی، ان جالیوں میں کہیں کہیں نسبتاً کھلے چوڑے چوکھٹے، ان کے ساتھ جگہ مل جاتی، اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زمین پہ نگاہیں سرسر آتی، جن پہ سارے آسمان قربان، پلکوں سے جیسے ادھر جھاڑو دیتا، ایک طرف چھت سے زمین تک ہلکے سبز رنگ کی چادر تنی ہوتی، اس پہ گلابی گلابی پٹیوں پہ قرآنی آیات لکھی، اسی طرح کی چادریں جیسے کتب صاحب کی درگاہ دہلی سے پہلی بار بابا فرید رحمہ اللہ کے لیے ملی تھی۔
نماز کے لیے چادریں لیے ہم عید پڑھنے نکلے۔ میرے مرحوم کزن عبداللطیف کے سب بیٹے ساتھ۔ سارا مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری سڑکوں پہ چادریں بچھائے عید کے لیے بیٹھا تھا۔ عید پڑھ کے ہر کوئی ہر ایک کے گلے لگ کے کہتا ہے عید مبارک۔ ادھر دعا مانگتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آقا 10 دن 10 راتیں تو اپنا مہمان بنائے رکھا، یہ عید کی صبح عید آ گئی، اب عیدی بھی لینی۔ گھر آیا تو بھائی لطیف کا چھوٹا بیٹا اپنے نانا کی جستی ٹرنکی کھول کے بیٹھ گیا۔ ان کا کنگھا، انگوٹھیاں، اینک، ان کی کیلی گرافی کے برش جس سے انہوں نے ریاض الجنہ میں لکھے خطاطی کے شاہکار بنائے جو سونے میں ڈھلے ادھر سجے۔ اسی ٹرنکی میں ایک شیشی، شفاف شیشی میں مٹی چمکے۔ پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا چچا نانا بتاتے کچھ 34 سال پہلے روضہ مبارک کے اندر عملے کے کچھ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آخری بار جمع ہوئے۔ اس کے بعد ادھر تینوں مقدس ترین قبروں کے گرد دیوار بنا دی گئی۔ اسی دیوار پہ کچھ سالوں بعد وہ نیا پردہ تان دیتے جو آپ بیٹھ کے جالی سے دیکھا کرتے تھے۔ بس وہ آخری موقع تھا جب انسانی آنکھ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی۔ کچی قبر پہ مٹی ہاتھوں سے برابر کرتے ہوئے نانا صادق بھی بیٹھے تھے۔ آنکھیں ابل پڑی ان کی۔ بولا، نانا کہتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکتے بچے کی طرح تڑپ کے ایک مٹھی مٹی اٹھانے کی اجازت لی، پھر چپکے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو وہ مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال دی۔ ہائے، میں لرزتے ہوئے اس شیشی کا ڈھکن کھولنے لگا۔ شیشی کھول کے بھتیجے سے کہا، ایک چٹکی مٹی مجھے بھی دے دو۔ وہ ایک دو لمحے چپ ہوا، مسکرا کے بولا، آج تک کسی کو اس کا ایک ذرہ بھی نہیں دیا، مگر چچا آج عید ہے، آپ کی یہ عیدی ہوئی لے لو۔ اس عید سے سونی عید کبھی زندگی میں نہیں آئی، نہ زندگی میں اس سے بڑی عیدی کوئی دے سکتا۔ اس مٹی کے ایک ایک ذرے پہ آسمان کے چاند، سورج، ستارے سب قربان۔ وہ عیدی ملی اعتکاف راتوں میں کرم کی عجیب داستانیں جنہیں سنانے کی ہمت نہیں۔ چبوترے پہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامی افسران کے ساتھ کچھ شاہی خانوادے کے شہزادے بھی آئے بیٹھے ہوتے۔ ان کے لیے نفیس ٹوکریوں میں کھانے پینے کا سامان آ جاتا، پنیر، مکھن، زیتون، موسمی بے موسمی پھل، مشروبات کے ٹین۔ اربوں سے زیادہ دنیا میں کوئی مہمان نواز نہیں۔ وہ جب تک ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو اپنے دسترخوان کی نعمتیں نہ پیش کر دیں خود اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ شاید اتنی سی بات سے خدا نے انہیں مالا مال کر دی۔ دنیا بھر کی نعمتیں ادھر مل جاتی، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرتا، آقا آپ اتنے دیالو ہیں۔ ایک بار باہر احاطے میں قطار میں بیٹھے ہوئے لمحہ بھر کو خیال آ گیا تھا، آقا آپ نے تو فقیر بنا دی۔ اسی لمحے پھر بہت توبہ کی، کہا آقا آپ کے گھر تو شہنشاہ بھی بھکاری بن کے آتے، میں تو نسل در نسل غلام۔ برا نہ ماننا، بس یوں ہی دل میں خیال آ گیا۔ ساتھ بیٹھے بوٹیوں کو بھمبوڑ کے، سالن پھینک کے، روغنی نان سے ہاتھ صاف کرنے والوں کو دیکھ کے دل دکھی ہوا۔ دل میں لہر سی آئی، معاف کر دیں، معافی دے دیں، فقیری ہی دے دیں۔ اپنی فقیری، بس اپنی غلامی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی کی دیتے ہاتھ کو نہ کبھی دیکھو۔ ساری چابیاں تو آقا اللہ نے آپ کو دی، جسے آپ نے معاف کر دیا اسے اللہ معاف کر دیتے، جسے آپ نواز دیتے ہیں اسے اللہ سجا دیتے، منوا لیتا ہے اپنے جہانوں سے۔ آپ کے گھر کا گدا ہوں، فقیر ہوں۔ اس رات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جالی کے ساتھ بٹھا کے شہزادوں کی طرح کھلانا شروع کر دی۔ سیرت کے شروع کے باب وہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھے گئے۔ پہلی وہی لکھنے تک ٹوٹ گیا۔ ذرہ تھا، ذرہ ٹوٹے تو ہی دھماکہ ہوتا۔ ہسپتال گیا، دوائیوں کو ڈھیر لے کر لوٹا۔ پھر بے سود، کاغذوں کے ریم، قلم کی سیاہی، اندر کا میلہ پن، آنسوؤں کا عجب آہنگ، خوش رنگ،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگ چلنے لگا۔ آقا مکمل ہو گئی، چھپ کے آ گئی۔ جس وقت چھپی کتابوں کا بنڈل ڈاکیا لے کر آیا، اس نے دروازے پہ گھنٹی بجائی۔ گھنٹی کی آواز میرے گھر میں پرندوں کے چہچہانے کی۔ اس لمحے وہ پرندے کچھ الگ سر میں گنگنائے، جیسے کوئی خوشخبری لے آئے۔ گھر میں اکیلا تھا، امجد کا فون سن رہا تھا۔ وہ بہت کم فون کرتا، آتا باقاعدگی سے ہر ہفتے۔ اسے کہا ہولڈ کرو، گراج میں گیا، موبائل پہ اس سے بات کرتا جاؤں۔ بڑے سفید گیٹ کی درد سے دیکھتے ہوئے بولا، باہر تمہارے جیسا ڈاکیا کھڑا ہے۔ یہ ڈاکیا تو کوئی بنڈل اتار رہا ہے بڑا سا۔ ٹھہرو۔ بنڈل لیا، سفید کپڑے میں ملفوف، اوپر سنگ میل کی مہر۔ دل دھک دھک سینے میں اچھلنے لگا۔ افضال احمد نے مجھے سرپرائز دینا تھا۔ 2 دن پہلے فون پہ بات ہوئی تھی، بولا بس ذرا انتظار۔ بتایا نہیں اس نے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ گئے، ورنہ میں لاہور اڑ کے چلا جاتا۔ دروازے پہ ہی بنڈل کا کپڑا کھولا، ڈبے کا ڈھکنا کھلا، اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر ہی گیٹ پہ سجدے میں گر گیا۔ امجد، امجد، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کے آ گئی۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچ گیا۔ واپس سیالکوٹ گیا، امام علی الحق شہید رحمہ اللہ سے پوچھنے لگا، اب کیا حکم ہے؟ وہ دل میں اس کے بولے، اب میرا تیرا کام ختم، کتاب ادھر پیش ہوگی، ادھر سے براہ راست جواب ملے گا۔ اب جب سیالکوٹ گیا مجھے یہ بتا رہا تھا، اس سے 2 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ دیکھا کوئی ملاقاتی آیا، میں نہیں پہچانا۔ ملاقاتی مجھے ایک لمبا سا چوغا سفید براق پیش کرتا ہے اور کہتا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ ہدیہ کیا۔ خواب میں سرشار ہو جاتا، پہن لیتا، اوپر ساتھ ایک واسکٹ بھی آدھے بازوؤں والی، وہ بھی پہن لیتا۔ ادھر ہی ایک 4 سٹار جنرل وردی پہنے کھڑا دیکھ رہا۔ وہ کہتا منہ سے تو کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھیں جیسے التجا کر رہی، یہ اوپر والی صدری مجھے دے دو۔ اگلے منظر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ اسی طرح پہنے ہوئے، اوپر اسی جنرل کی وردی کی قمیض، کندھے پہ نظر پڑی 4 سٹار، بائیں بازو پہ اوپر نیچے 2 گولڈ ڈویژنل سائن، اوپر نیچے، نیچے والا تو نظر نہ آئے، اوپر والے پہ لال دائرے میں سنہرا کھڑا خنجر۔ پتہ چلا یہ ڈویژنل سائن سیالکوٹ اس جری فوجی دستے کا ہے جو امام علی الحق شہید رحمہ اللہ کے سیالکوٹ کا محافظ ہے۔ خوابوں کی دنیا عجیب ہے، کبھی الگ سے ان کی داستان لکھوں گا۔ جاگتے مشاہدے بھی عجیب عجیب رہے، سبھی نہیں بتا سکتا، اندر کا میلا پن خوف زدہ ہے، من لیکن عجیب عجیب سوال اٹھا لیتے۔ بچپن سے لاہور میں علی ہجویر داتا صاحب رحمہ اللہ کی حاضری میں جاتا رہا ہوں۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے قریب ہی ان کا دربار تھا۔ زندگی میں خواب میں کئی بار ان کی زیارت، کبھی انہیں مسکرا کے ترچھا سلوٹ کر رہا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں وہ پیچھے سے لپک کے آئے، کوئی بلا مجھ پہ حملہ کرنے والی تھی۔ علی ہجویر داتا صاحب بڑھ کے آگے آئے، وہ حملہ اور بلا پیروں میں پگھلے موم کی طرح گر گئے، بھسم ہو گئی۔ ایک بار ان کی چوکھٹ پہ سلام کر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی چلہ کشی جگہ کے پاس بیٹھا، دل ہی دل میں عجیب بات ہے علی ہجویر سے کرنے لگا۔ کہا سرکار خواب میں تو کئی بار آپ ہیں، مزہ تو تب آئے جو دن دہاڑے جاگتی آنکھوں کے روبرو آپ ہوں۔ آپ کیسے ہوں گے؟ یوں باتیں کرتا رہا، پھر ادھر ادھر سے ملے مکھانے بیٹھا کھانے لگا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر کوئی بے چین، کسی کو آنے کی جلدی، کوئی جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھائے، کوئی ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی آئے اس کے گلے میں ہار ڈالے، ہاتھ میں جلیبیاں یا پھول دے جائے، کسی آنکھ میں ادھر اطمینان نہیں۔ اچانک انہی لوگوں میں ایک درمیانے قد کا بوڑھا دھیرے دھیرے چلا آ رہا تھا، سر پہ عجیب طرح کی پگڑی، پہنا ہوا گاؤن بھی نرالا، سامنے سے نہیں دائیں طرف سے اس کے کھلنے کے ہک لگے کپڑے کے، کپڑا بھی سمجھ میں نہ آئے، رنگ براؤن سا چوگے کا، اس کے چہرے پہ انوکھا سکون، نہ اسے پرواہ کون کدھر بیٹھا کیا بانٹ رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، سب سے بے نیاز سر جھکائے وہ ایک طرف سے آیا، دھیرے دھیرے میرے سامنے 2 ہاتھ دور چپکے سے چلتا چلا گیا۔ میں سوچوں عجیب بابا، یہ کس زمانے کے لباس میں ملفوف، کسی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھائی، کسی کی پرواہ ہی نہیں اس کو، پاس اس کے لوگ مٹھائی بانٹ رہے تھے، اس نے ادھر بھی نگاہ نہیں کی۔ میں اٹھ کے علی ہجویر رحمہ اللہ کی پرانتی آیا،
سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ ہزاروں بار اسی راستے سے گزرا، دکانوں پہ سبز چادروں کے ڈھیر، تسبیحاں، مکھانے، کھجوریں، کھلونے۔ اسی بازار میں دیوار کے ساتھ لٹکائے کچھ تصویروں کے بڑے بڑے کاغذ، ہاتھ سے بنائی پرانے وقتوں کے مصوروں کی بنی تصویریں، روہنی رنگوں سے چکنے موٹے کاغذوں پہ چھپی، بابا فرید، سلطان باہو، بلے شاہ۔ انہی میں ایک تصویر، یہ تو اسی بندے کی تصویر جو پرانے وقتوں کی پگڑی سر پہ لیے، لمبا براؤن چوگا پہنے درگاہ میں میرے سامنے سے بے نیازی سے گزرا تھا۔ این ہو بہو وہی، کپڑے بھی اسی ڈیزائن اور رنگ کے، چہرے کے نقش بھی جو دیکھے تھے۔ ہڑبڑا کے تصویر کے نیچے لکھا نام پڑا، علی ہجویر داتا صاحب رحمہ اللہ۔ میری تو سٹی گم ہو گئی، بھاگا گیا واپس، مگر دربار پورے میں وہ بابا کہاں؟ پھر جا کے علی ہجویر رحمہ اللہ کے پہلو میں کھڑا ہو کے کہنے لگا، واہ سرکار، آپ تو دل کی دل میں کی بات بھی سن لیتے، مان بھی لیتے۔ ان کی جالی چوم کے کہا، تھینک یو۔ اس کتاب بندہ کے لکھتے لکھتے ایک رات کے دوسرے پہر امجد کا فون آیا۔ بولا خواب میں کوئی مجھے پکڑ کے میری کتابوں کے پاس لے گیا، کتابوں کی قطار سے ایک کتاب نکال کے مجھے دیتے ہوئے بولا، یہ ابدال بیلا کی میز پہ اس وقت نہیں۔ بولا میں نے کتاب پکڑ کے دیکھی، کشف المحجوب۔ اسی وقت میں بھاگا، بیسمنٹ میں بنی اپنی سٹڈی میں گیا، وہ اٹھا کے اپنے رائٹنگ ڈیسک پہ رکھ لی۔ بندہ ہے کیا؟ سارا بھید کشف المحجوب نے کھول دی۔ خاک، مٹی، دھول کی ایک منجمد مٹھی، اندر اس کی ایک ملی سانس سے سانس اڑ جاتے تو مٹی پھر کھور جاتی۔ کبھی مٹی میں سانس مسکرائے تو مٹی اڑنے لگتی، بگولا بن جاتی۔ ایسا ایک بار گجرانوالہ میں عجیب ہوا۔ گھر میں اکیلا تھا، رات آدھی گزر گئی، مجھے محسوس ہو گھر میں کوئی ہے۔ اوپر بیڈ روم تھا، اوپر سے نیچے آیا، سارے کمرے دیکھے، پردے ہلا ہلا کے دیکھوں کوئی پیچھے تو نہیں چھپا ہوا۔ صوفوں کے پیچھے ڈرائنگ روم میں دیکھا، دل دھک دھک کرے، نظر کوئی نہ آئے۔ ناچار اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا، محسوس ہو کوئی میرے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ رہا۔ دل سینے میں اچھلنے لگا، ایک دو بار گردن بھی گھما کے دیکھا، کوئی نہیں۔ اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا، جسم شل، دل پھڑک پھڑک کے ٹوٹنے والا، بستر پہ گر گیا، محسوس ہو کوئی کمرے میں آ گیا۔ سارا جسم لرزے، سیدھا چت بستر پہ گرا ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، اوپر چھت پہ پنکھا کھڑا، دل میں چرخی گھومے، محسوس ہو کوئی میرے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، نس نس ٹس ٹس کرے، ہمت ہی نہ ہو کہ گردن گھماؤ۔ جو بھی مقدس حیات یاد تھیں ساری لڑکھڑاتی زبان حلق میں تڑپ کے پڑے، گردن نہ موڑی جائے۔ ساری زندگی کا کمایا زور لگا کے گردن موڑی، ذرا ذرا سی گردن جھٹکوں سے ہلے، دل ساتھ اچھلتا جائے۔ بائیں طرف نگاہ کی تو روح کے اندر جیسے دھماکہ ہوا، آواز کوئی نہ آئی، بس جیسے لمحے کی بوند پھٹی، نگاہ کے سامنے میں خود کھڑا تھا۔ اسی لمحے جسم کے اندر سے مجھے اپنا آپ اوپر ابھرتا ہوا محسوس ہوا، دھیرے دھیرے اوپر ہوا میں۔ اب دیکھنے والی آنکھیں اوپر اٹھتے جسم کی تھی، پورا کمرہ ہڑبڑا کے اوپر ہوا میں اٹھتا ہوا دیکھتا جا۔ اوپر چھت، محسوس ہو چھت پہ لگے کھڑے پنکھے سے ٹکرا جاؤں گا، مگر اس تک پہنچ کے بھی وہ نہ چبھا۔ اوپر سے نیچے نگاہ کی، پورا کمرہ ایک پرندے کی طرح اوپر سے دیکھا۔ عین نیچے اسی بستر پہ میرا جسم بھی پڑا تھا، خالی خولی جسم، کسی حرکت کے بغیر۔ پھر دھیرے دھیرے اوپر سے نیچے اترنے لگا، جیسے کیمرے میں دو شبیہیں اوپر نیچے رکھ کے انہیں فوکس کرتے، ایسے ہی ہوا۔ اوپر سے اترا سایہ جسم سے آ لگا۔ لیٹے لیٹے میں نے ادھر ادھر پڑے ہاتھوں کی انگلیاں ہلائیں، وہ ہل گئی۔ پاؤں کو اوپر نیچے کیا، سر بھی اٹھنے لگا، نگاہ واپس جسم کی آنکھوں میں آ گئی۔ ہڑبڑا کے اٹھا اور سجدے میں گر گیا۔ اس وقت مفتی جی تھے، اگلے دن سارا قصہ انہیں لکھ دیا، مفتی جی کتاب میں درج ہے۔ مفتی جی جب جانے لگے تو انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا، شہر بھر کے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کو اسلام آباد کلب میں جمع کر لی۔ میں مظفر آباد سے سیدھا ان کے گھر پہنچا، لیٹے ہوئے تھے، چہرے پہ سوج تھی، دیکھنے میں سونے لگ رہے تھے بیمار، 3 انجیکشن لگائے۔ اکسی مفتی، ان کے داماد، تینوں بیٹیاں، سب اکٹھے ہم اسلام آباد کلب پہنچے۔ وہاں اکسی نے اکٹھ کیا ہوا تھا، فخر زمان، احمد فراز، منشا یاد، رشید امجد،
सब उनके साथी संगी उधर मौजूद। अक्सी का फोटोग्राफर उधर लोगों के तासुरात की वीडियो बनाता। फिर रात देर गए घर आए। मुफ्ती जी पूछने लगे, कितनी छुट्टी आए हो? कहा 12 दिन। बोले, इतनी छुट्टियां क्यों ली? हंसा, कहा पता नहीं, जिंदगी में पहली बार सोचे बगैर रजिस्टर पे छुट्टियां लिखी और आ गया। दूसरे दिन खबर आई मुफ्ती जी अस्पताल में। बीमार तो वो रहा करते थे। साल पहले उनका CMH रावलपिंडी में ऑपरेशन कराया था। जनरल रफ़ी ने एक साथ 3 उनके ऑपरेशन किए थे, एक प्रोस्टेट का, दूसरा फिस्चूला का, तीसरा उधर मेलानोमा बन गया। तेल बड़ा हो जाए तो खतरनाक हो जाता, वो भी जनरल रफ़ी ने निकाल दी। सेहत अच्छी भली हो गई। तलाश लिख रहे थे वो मुकम्मल हो गई। अस्पताल फिर दाखिल हो। भागा भागा गया उधर अक्सी और उसकी बहनें। मुझे देख के सब बोले, लो आ गया, हम जरा आराम करें। सब चले गए। वो मुफ्ती जी की आखिरी शाम थी। गुरु और चेला दोनों इकट्ठे थे। जिंदगी भर के सवाल उसी शाम पूछे। मुफ्ती जी का जहन ब्लेड की तरह शार्प था, तेज, जहानत और दानिशवर। यादाश्त भी उस शाम अनहोनी थी। वो टेक लगा के बैठ गए। मैं उनके पैरों को गोद में लिए फर्श पे बैठा रहा। पूछा, मुफ्ती जी, अगर जिंदगी दोबारा मिले तो कैसे जीना? बोले, जीऊंगा तो ऐसे ही, पर शुरू कुरान से करूंगा। उन्होंने जिंदगी कुरान से शुरू तो ना की, खत्म कुरान पे की। उनको छोड़ के रात को आया, पीछे अक्सी का फोन आ गया। वो चले गए। पैरों तले जमीन निकल गई। रोते गाड़ी ना चले, गाड़ी के शीशों पे तो वाइपर होते, आंखों पे कहाँ वाइपर। उधर मुफ्ती जी अपने कमरे में उसी बिस्तर पे, ऊपर सफेद चादर। हाय, आंखें उबल के जिस्म की बोटी बोटी के साथ फड़ गई। 2 साल पहले अम्मी जी गई थी, मुफ्ती जी ने संभाल ली। अब उसी कमरे की दहलीज पे खड़ा, चौखट पकड़े लरज के बिलबिलाता। पीछे से किसी ने आके मेरे कंधे पे अपना सर रख दिया। उसकी सिसकियां और आंसू मेरे वजूद में जज्ब होने लगे। देखा गर्दन मोड़ के धुंधली आंखों से, वो नजीबा थी, वो भी टूट गई। रात गहरी होती गई। मुफ्ती जी के कमरे में सिर्फ मैं अकेला था। वो अपने बिस्तर में थे, मगर अपने जिस्म में ना थे। उसी बिस्तर पे उन्हीं की चादर ओढ़ के सारी रात में उनके साथ लेटा रहा। और रात कहानी कैसे कहूं, वो बातें कैसे बताऊं जो मुफ्ती जी के साथ लेट के उस वक्त की, जब वो अपने जिस्म से निकल चुके थे। सुबह लोग इकट्ठे हो गए, सारा शहर उमड़ आया। अक्सी का बड़ापन है, गुस्ल के लिए उन्हें लिटा के मेरे हाथ में पानी का डोल पकड़ा गए। उन्हें उठाने के लिए लोग आए तो अक्सी मुझे कहने लगा, इजाजत। कब्र में उतारने लगे तो अक्सी खुद सिरहाने उतर गए। मुझे उनके पैर लेकर कब्र में उतरने की इजाजत दे दी। मुफ्ती जी ने जिंदगी का हर दुख स्याही चूस बन के चूस लिया था, मगर जब वही चले गए तो बिखर गया, रेजा रेजा हो गया। हर बंदा टूटा बर्तन होता, किसी को टूटी लकीर का पता होता, किसी को नहीं। आका मुफ्ती जी की दुआओं का ही नतीजा था कि लिखी गई। कहा तो मैंने उन्हें था कि आपको अल्लाह ने इतना सोहना कलम दिया है, शख्सियत निगारी आपसे बेहतर कौन कर सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। कानों को हाथ लगा के बोले, मेरी तौबा। फिर मेरी कमर पे हाथ मार के बोले, तू लिखना। बस उनकी दुआ काम कर गई। अल्लाह का फजल हो गया, वरना मेरी ऐसी औकात कहाँ। वक्त नहीं भूलता कि उसे गुजरना है। कई साल पहले जिस जुस्रा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बुनियाद की ईंटें ब्रिगेडियर सुल्तान मुजफ्फर के साथ रखी थीं, वो अब उभरने लगा था। वो बोले, वापस आ जाओ। चला गया उधर। वो प्रिंसिपल थे, कभी मैं उनका वाइस प्रिंसिपल बना, कभी उनके अस्पताल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। कॉलेज की 6 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बन गई। MBBS की 5 क्लासेस डॉक्टर बन के निकल गई। कॉलेज फैलते फैलते समुंदर बनने लगा। समुंदर की सतह की तरह ऊपर से मंजर सुहाना था। इल्म की लहर दर लहर उछल के किनारों पे छलकती। कई इल्मी, सकाफती और अदबी शामें उधर मनाई, मगर समंदर समंदर होता। ऊपर सतह से अंदर के भेद नहीं देता। अंदर लहरें एक दूसरे को काट के चलती, अंदर ही अंदर भंवर बनती। उसी समंदर में हर मछली छोटी मछली को खाने पे तुली होती। बात सिर्फ मछलियों तक न रही, मगरमच्छ भी मछलियों के रूप में उधर उछलने लगे। तो बात बिगड़ गई। कुछ तो बंदे थे, कुछ खुद को बंदों का खुदा समझते थे। 17 पार्टनर थे, सब मिलके सुल्तान मुजफ्फर के सजाए हुए रूम को जलाने पे तुल गए। किसी ने बांसुरी भी ना बजाई। कॉलेज की इमारत खड़ी रही।
نیچے سے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہی بادشاہوں والی تاریخ ادھر دہرائی گئی، محلاتی سازشیں، بغاوتیں طوائف الملوک کی۔ اوپر سے سب سرخی پاؤڈر لگا رہا، پیچھے سے چہرہ مار گیا، دلوں کو دیمک لگ گئی، سب کچھ کھوکھلا ہو گیا۔ 6 مہینے تک کسی کو تنخواہ نہ ملی، کالج بند ہو گیا، سب بھوکے پیٹ خالی ہاتھ اٹھ کے گھر آ گئے۔ گھر آ کے بستر کے ساتھ رائٹنگ ڈیسک رکھا، ٹیبل لیمپ جلایا، کاغذوں کے کچھ فریم خریدے، قلم میں سیاہی بھری اور بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بندہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا کہ مجھے لکھ۔ قلم رواں کرنے کو 4-5 کتابیں پہلے لکھا دی، گڈی گڈا، کلوپیترا، حیرت، بیلاگ اور کاش۔ پھر بندہ خود اپنے بندے بند کھولنے لگا۔ بابا عرفان الحق کا فون آ گیا، بولے آقا کے مصنف، جانتے ہو غلام کیسے ڈھونڈا جاتا ہے؟ عرض کی بتائیے۔ بولے اچھا غلام وہ جس کی نگاہ مالک کی آنکھ پہ ہو اور کان آقا کی آواز پہ، سمجھے؟ عرض کی خدا اور بندہ کا بھید بتائیے۔ بولے وہ کائنات بنانے والا، جہانوں کا مالک، کہاں ایک ذرے پہ ذرہ، لمحہ بھر کے لیے ابھرا بلبلا بندہ۔ بولے اس کا پیار دیکھ، اس نے جن کا بھی محبت سے ذکر کیا انہیں بندہ کا۔ یاد ہے وہ آیات، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک ہی رات۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام کا نام نہ لیا، بندہ کا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جو آنکھ چھپکنے سے پہلے سبا کی ملکہ کو تخت کے ساتھ اٹھا کے لایا، اس کا ذکر بھی بندہ کہہ کے کیا۔ ہر بندہ شاہکار ہے اس کا۔ بنانے والے نے سارے جہاں بنا کے جس کی مٹھی میں دیے کہ ان کو سوچو، تسخیر کرو، وہ بندہ۔ جو اپنا سر کہیں اور نہ جھکائے سوائے اس کے، وہ بندہ۔ کچھ دن ہوئے سلطان مظفر پھر ملے، ان میں سر سید کی بے چین اجلی روح ہے۔ بولے اب کالج نہیں، یونیورسٹی بنانے کا انتظام کر لیا، تیار ہو جاؤ۔ پوچھا کس لیے سرکار؟ بولے سورج یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کا انتخاب کر لیا۔ پوچھا کون؟ بولے تم۔ وہ کہہ کے چلے گئے۔ میں نے کتابوں کی الماری سے ایک کلام بلے شاہ کو نکال کے گود میں رکھا، ہنستے ہوئے پوچھنے لگا بابا جی جب ہاتھ جھاڑ کے کمر سیدھی کرنے کو لیٹنے لگا تو یہ کیا؟ دھاڑی دار کے نصیب میں کوئی چھٹی کیوں نہیں؟ اقبال نے تو ان کا کہا تھا جنہوں نے سبق یاد کیا، میں تھوڑی وہ، میں تو وہ ہوں آپ کے اشارے کے مطابق جس سے بازی لے گئے کتے، میں تھوتے۔ یہ راز تو کھولے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے بندہ؟ وہ مسکرائے اور بولے نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بولیا کی جانا میں کون، بولیا کی جانا میں کون۔ محلاتی سازشیں، بغاوتیں، طوائف الملوک کی۔ اوپر سے سب سرخی پاؤڈر لگا رہا۔